آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر کی بات کریں گے۔ یہ سفر ہے سیکھنے کا، بدلنے کا اور زندگی میں ایک مقصد تلاش کرنے کا، اور یہ سب ایک سچی کہانی پر مبنی ہے۔ تو چلیں اس کہانی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ تو کہانی کی شروعات ہی اس ایک جملے سے ہوتی ہے کہ زندگی سیدھی لکیر کی طرح نہیں ہوتی، اس میں موڑ آتے ہیں، راستے بدلتے ہیں، اور ہر موڑ پر کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اصل میں یہی سوچ اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو چلیں سفر کے پہلے حصے کی طرف۔ ہر کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور اس کہانی کی شروعات ہوئی گاؤں کی مٹی سے، اور پھر یہ سفر شہر کی روشنیوں تک پہنچا۔ یہاں ہمیں ان کی شخصیت کی جڑیں نظر آتی ہیں۔ سوچئے ذرا، دادا دادی کی گود میں پرورش، جہاں انسانیت، بڑوں کا احترام اور ہر حال میں شکر کرنا سکھایا گیا۔ فطرت کے قریب بالکل سادہ سی زندگی، اور یہی وہ نصیحتیں اور دعائیں تھیں جو آگے چل کر زندگی کے ہر موڑ پر کام آئیں۔ اور پھر زندگی نے ایک بہت بڑا موڑ لیا۔ ایک طرف گاؤں کی سادگی، محبت اور سکون تھا، دوسری طرف تھا کراچی شہر، تیز رفتار، موقعوں سے بھرا، لیکن ساتھ ہی چیلنجز بھی بہت تھے۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ تو دو بالکل الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ 1984 یہ صرف ایک سال نہیں تھا، یہ زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ گاؤں کی پرانی دنیا پیچھے چھوٹ گئی اور ایک بالکل نئی حقیقت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسی سال نے آنے والے پورے سفر کا رخ طے کر دیا۔ شہر آنے کے بعد ایک نئی جستجو شروع ہوئی، ایک نیا مقصد سامنے آیا، اور وہ تھا علم کا حصول۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے اس سفر میں کیا کچھ ہوا۔ تو تعلیم کا سفر کچھ یوں رہا۔ اسکول صابر سارے سے، پھر کالج آدم جی سے، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے اسلامی تاریخ میں ماسٹرز کیا، اور پھر گرینوچ یونیورسٹی سے بی ایڈ۔ یہاں ایک بات بہت صاف نظر آتی ہے، خاص طور پر اسلامی تاریخ اور پھر بی ایڈ کرنا۔ یہ دکھاتا ہے کہ مقصد صرف ڈگری لینا نہیں تھا، بلکہ علم کی گہرائی میں اترنا اور اسے دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ تھا۔ اور یہی بات اس ایک جملے میں سمٹ جاتی ہے کہ علم کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں سوچنے کا ایک نیا ڈھنگ سکھاتا ہے، زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے۔ تعلیم کے بعد عملی زندگی کا میدان شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب صرف کام ہی نہیں کیا گیا، بلکہ خود کو سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا بھی موقع ملا۔ سرکاری ملازمت میں قدم رکھا، اور یہ صرف ایک جاب نہیں تھی، بلکہ یہاں نظم و ضبط اور ذمہ داری کا اصل سبق سیکھا۔ کارکردگی اتنی شاندار رہی کہ گولڈ میڈل بھی ملا، اور صرف یہی نہیں، لکھنے کا شوق تھا تو مسلسل 4 سال تحریری مقابلوں میں بھی کامیابی حاصل کی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ لگن ہو تو انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس پورے سفر کے اہم پڑاؤ دیکھیں تو 1984 میں کراچی آ کر ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ پھر 2006 میں حاجی جنید صاحب سے ملاقات ہوئی، جو ایک بہت بڑا روحانی موڑ ثابت ہوئی، اور آج بھی یہ علمی اور فکری سفر رکا نہیں ہے، بلکہ جاری ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیاوی تعلیم اور کیریئر کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف بھی گہرا لگاؤ رہا۔ تبلیغی جماعت سے وابستگی اور قاری ہلال صاحب جیسے استاد سے علم حاصل کرنے نے زندگی کو ایک مضبوط اخلاقی بنیاد فراہم کی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس نے ہر قدم پر رہنمائی کی۔ اب کہانی کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ آتا ہے، جہاں پرانی اقدار اور نئی ٹیکنالوجی کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم موڑ ہے۔ تو ایک طرف تو سوچ کی بنیاد تھی گہری روحانی اقدار پر، جو زندگی کو ایک صحیح سمت اور مقصد دیتی تھیں، اور دوسری طرف ٹیکنالوجی سے بھی ایک خاص لگاؤ تھا۔ یہ احساس تھا کہ آنے والا دور ڈیجیٹل ہے اور اس سے پیچھے نہیں رہا جا سکتا۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا یہ دونوں راستے یعنی اقدار اور ٹیکنالوجی ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کو جوڑا جا سکتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب لفظوں میں نہیں بلکہ عمل میں دیا گیا۔ فیس بک اور اردو پیجز جیسی ویب سائٹس پر لکھنا شروع کیا، اپنا یوٹیوب چینل پریکٹیکل وزڈم 360 اور واٹس ایپ چینل وزڈم از آور کنگڈم بنایا۔ یہاں تک کہ اسکولوں میں بھی ڈیجیٹل بورڈز اور ٹیبلٹس لانے کی بات کی، مطلب ٹیکنالوجی کو اچھائی پھیلانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ تو زندگی بھر کا تجربہ، علم، اقدار اور ٹیکنالوجی سے محبت، یہ سب کچھ جب اکٹھا ہوا تو اس نے ایک بہت بڑے خواب کو جنم دیا، اور وہ خواب تھا
ویژن اکیڈمی کا۔ سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اصل جنون یعنی پڑھانے کی طرف واپسی ہوئی۔ بحریہ ماڈل اسکول میں دوبارہ پڑھانا شروع کیا، لیکن اس بار فرق یہ تھا کہ ساتھ میں زندگی بھر کا تجربہ اور ایک بہت واضح ویژن تھا۔ تو آخر یہ ویژن اکیڈمی ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک اسکول یا عمارت کا نام نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سوچ ایک فکری تحریک کی ہے، ایک ایسی جگہ بنانے کی جہاں صرف کتابیں نہ پڑھائی جائیں بلکہ کردار بنائے جائیں۔ اور اس پوری تحریک کی بنیاد 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا، علم، دوسرا، شعور یعنی اویئرنیس، تیسرا، اخلاق اور چوتھا، روحانیت۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے جس کا مقصد صرف رٹا لگوانا نہیں بلکہ ایک بہتر اور مکمل انسان تیار کرنا ہے۔ اور یہ ویژن کتنا جدید ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کو کوئی خطرہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو مزید بہتر بنانے کا ایک زبردست موقع سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہے مستقبل پر نظر رکھنے والی سوچ۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جیسا کہ کہا گیا، یہ ایک جاری سفر ہے۔ سیکھنے کا، سکھانے کا اور آگے بڑھتے رہنے کا عمل کبھی نہیں رکتا۔ تو یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کسی بھی سفر کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف منزل تک پہنچ جانا ہی کامیابی ہے؟ یا اصل کامیابی وہ روشنی ہے جو ہم اپنے سفر کے دوران دوسروں کے لیے جلاتے ہیں؟